السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 نومبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ہندو مہاسبھا نے 6 دسمبر کو متھرا عیدگاہ میں مورتی نصب کرنے کا کیا اعلان۔ اکھل بھارت ہندو مہاسبھا 6 دسمبر کو عیدگاہ کے اندر جیل کے اس حصے پر مورتی کا قیام کرے گی جس مقام پر بقول ہندو مہاسبھا بھگوان شری کرشن کی مبینہ طور پر پیدائش ہوئی تھی۔ ہندو مہاسبھا کے قومی صدر راج شری نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ ملک کی مختلف پاک ندیوں کے پانی سے ابھیشیک کر کے کام کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر بال گوپال کی مورتی قائم کر کے پوجا کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اطلاع مرکزی وزیر داخلہ کو ای میل کے ذریعے دے دی گئی ہے۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس کی پوتی راج شری چودھری نے بتایا کہ اس میں استعمال کیے جانے والے پانی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک نے سیاسی آزادی تو حاصل کر لی لیکن تہذیبی، ثقافتی اور روحانی آزادی نہیں پائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو مقام شری کرشن کی پیدائش کا ہے وہ حصہ ڈھانچے کے اندر ہے، اس لیے پوجا کے لیے وہاں پر مورتی قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس پروگرام میں بہت سے لوگ شامل ہوں گے۔ ان کی تنظیم نے اسی قسم کا کام بابری مسجد کے معاملے میں 15 سال تک کیا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اسے حکومت کو سونپ دیا تھا۔ حیدر پورہ انکاؤنٹر معاملہ، مجسٹریٹ انکوائری کے احکامات صادر۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حیدر پورہ انکاؤنٹر کی مجسٹریٹ انکوائری کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مقررہ وقت میں رپورٹ جمع ہوتے ہی اس سلسلے میں مناسب کارروائی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر انتظامیہ عام شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ و انصاف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یہ باتیں جمعرات کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ عام شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتی ہے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ حیدر پورہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والوں میں مکان مالک الطاف احمد اور کرایہ دار مدثر گل بھی شامل ہیں۔ مہلوکین کے اہل خانہ لاشوں کی واپسی کے مطالبے کو لے کر سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بے گناہ ہیں اور ان کا ملیٹنسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں بشمول نیشنل کانفرنس PDP، پیپلز کانفرنس جموں کشمیر اپنی پارٹی CPIM نے اس واقعے میں تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا تھا اور لواحقین کو لاشیں واپس کرنے کی حمایت کی تھی۔ ہندوؤں نے نماز کی مخالفت کی تو سکھوں نے گردوارے کے دروازے کھول دیے۔ ایک طرف ہندو تنظیمیں گڑگاؤں میں عوامی مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کی مسلسل مخالفت کر رہی ہیں تو دوسری جانب سکھوں نے مسلمانوں کے لیے گردواروں کے دروازے کھولے ہیں۔ گڑگاؤں میں 5 گردواروں کی ایک کمیٹی نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے مذہبی مقامات پر آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ گردوارے صدر بازار سیکٹر 39، سیکٹر 46، ماڈل ٹاؤن اور جیکب پورہ میں واقع ہیں۔ گردوارے کی سبزی منڈی میں واقع گردوارے کے صدر شیر دل سنگھ سدھو نے دی انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنی عبادت کے لیے گردوارے آ سکتے ہیں۔ اگر مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو دی گئی جگہوں پر نماز پڑھنے میں دشواری کا سامنا ہے تو وہ گردواروں میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے لیے حکومت سے کسی قسم کی اجازت درکار ہے تو وہ بھی لے لی جائے گی۔ مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے سکھ برادری کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ گڑگاؤں میں جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر مفتی محمد سلیم نے اسے ایک فراخ دلی والا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس جمعے کو سیکٹر 39 اور صدر بازار کے گردواروں میں نماز ادا کی جائے گی۔ اس سے قبل گڑگاؤں کے سیکٹر 12 میں رہنے والے اکشے یادو نامی نوجوان نے اپنا خالی مکان نماز پڑھنے کے لیے دیا تھا اور گزشتہ جمعے کو یہاں 15 لوگوں نے نماز ادا کی تھی۔ کسانوں کا احتجاج فوری طور پر واپس نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم کے نام اپنے خطاب کے دوران تینوں متنازع زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان کر کے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کسانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی تحریک ختم کر کے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ تاہم کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ کسانوں کی تحریک فوری واپس نہیں ہوگی۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے جمعے کو ٹویٹ کیا کہ احتجاج فوری طور پر واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب پارلیمنٹ
پارلیمنٹ میں زرعی قوانین کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ حکومت MSP کے ساتھ ساتھ کسانوں کے دیگر مسائل پر بھی بات کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے اپنے خطاب کے دوران زراعت کے تینوں متنازع قوانین کو منسوخ کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ اس کے لیے 29 نومبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں عمل شروع کیا جائے گا۔ ہندو دھرم کی تعریف کے لیے کورٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور مصنف سلمان خورشید ان دنوں اپنی کتاب کو لے کر تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف FIR درج کرنے سے لے کر ان کے گھر میں آگ لگانے تک سب کچھ کیا گیا ہے۔ سلمان خورشید نے بھی کتاب کے تنازع کے حوالے سے اپنا موقف رکھا ہے۔ انڈین ایکسپریس میں اپنے کالم میں سلمان خورشید نے لکھا کہ 300 سے زائد صفحات کی اس پوری کتاب میں نے بابری مسجد فیصلے کی تائید اور حمایت ہی کی۔ کچھ قانونی ساتھیوں نے اس کی قانونی درستگی پر شک بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس میں ہندو مذہب کے فلسفے کو قبول کیا اور سناتن دھرم کی تعریف کرتے ہوئے اس کی انسانی جہتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس کتاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بابری مسجد فیصلے کے بارے میں پرانی تلخ یادوں کو بھلا کر مشترکہ مستقبل کے لیے مواقع تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سب پر قومی میڈیا اور حکمران جماعت کے ارکان کی طرف سے بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ سلمان خورشید نے اپنے کالم کا اختتام اس بات پر کیا کہ جب نینی تال میں میرے گھر میں آگ لگائی گئی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، بوکو حرام، داعش یا ہندوتو نے؟ تو میں نے جواب دیا، عقل مند لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ الطاف کی حراست میں موت کا معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچا۔ UP کے کاس گنج میں الطاف نام کے نوجوان کی پولیس حراست میں ہونے والی پراسرار موت کا معاملہ اب الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ پولیس حراست میں الطاف کی موت کو لے کر ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی سرکردہ تنظیم PUCL کی طرف سے یہ درخواست داخل کی گئی ہے۔ درخواست میں الطاف کی موت کی جانچ CBI سے کرانے اور پولیس حراست میں ہونے والی اموات کے معاملے فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلانے کی درخواست کی گئی ہے۔ PUCL کے ریاستی صدر اور الہ آباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈووکیٹ سید فرمان احمد نقوی کا کہنا ہے کہ الطاف کی موت کی پوری ذمہ داری کاس گنج پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ فرمان احمد نقوی کا کہنا ہے کہ جب تک اس معاملے کی آزادانہ طریقے پر جانچ نہیں ہوگی، سچائی سامنے نہیں آ پائے گی۔ جن کا جنگ آزادی سے لینا دینا نہیں، ان کو آزادی بھیک ہی لگے گی۔ جاوید اختر نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے کنگنا رنوت کے بھیک میں آزادی والے بیان پر طنز کسا ہے۔ مشہور مصنف نے اداکارہ پر نشانہ سادھتے ہوئے لکھا، ان کی بات تو پوری طرح سمجھ میں آتی ہے، جن کا تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں وہ برا کیوں محسوس کریں گے اگر کچھ لوگ اس آزادی کو بھیک بھی قرار دیں تو۔ واضح رہے کہ کانگریس نے کنگنا رنوت کے بیان کی جہاں ایک طرف سخت مخالفت کی تو وہیں BJP نے ان کی حمایت نہیں کی۔ BJP کے ترجمان گورو بھاٹیا نے ایک تقریب کے دوران کنگنا رنوت کے بھیک میں آزادی والے بیان سے اختلاف کیا، حالانکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پدم شری واپس لیا جائے گا تو وہ اظہار رائے کی آزادی کا حوالہ دینے لگے۔ ساتھ ہی کنگنا رنوت نے بھی اپنے بیان کا دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حملے کی زد میں آنے کے بعد کنگنا رنوت نے انسٹاگرام اسٹوری پر بیان کا دفاع کیا اور لکھا کہ اگر کوئی ان کے سوالوں کا جواب دے گا تو وہ پدم شری واپس کر دیں گی۔ اس دوران کنگنا رنوت نے مہاتما گاندھی کو بھی نشانہ بنایا۔ پولیس کے دباؤ میں آیا ٹویٹر اکاؤنٹ اور ٹویٹس ہٹائے۔ تریپورہ میں فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے صحافیوں، سماجی کارکنوں کی طرف سے بہت سے ٹویٹس کیے گئے تھے۔ تریپورہ پولیس نے 2 ہفتے قبل ٹویٹر سے ایسے 68 ہینڈلز کو بلاک کرنے اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کو کہا تھا۔ ٹویٹر نے اب ایسے 24 ہینڈلز اور 57 ٹویٹس کو ہٹا دیا ہے۔ تریپورہ پولیس نے تشدد کے بارے میں ٹویٹ کرنے والے تقریباً 70 لوگوں کے خلاف FIR درج کر کے UAPA جیسا سخت قانون لگا دیا تھا۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق ہٹائے گئے ہینڈلز میں سے 12 ایسے تھے جن کے 10,000 سے زیادہ فالوورز تھے۔ ہٹائے گئے ان ہینڈلز میں سے زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے BJP، اس کے لیڈروں اور اس کے نظریے پر تنقید کی تھی۔ ان ہینڈلز کو چلانے والوں میں سے کچھ نے خود کو صحافی بتایا تھا، جبکہ کچھ نے خود کو اپوزیشن پارٹیوں کانگریس، TMC وغیرہ سے مربوط بتایا تھا۔ واضح رہے کہ اس معاملے میں 4 وکلاء کو بھی نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔